الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض کروں اس سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ ذرا دیکھیے، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن کا پہلا پارہ پڑھیں یا پورا قرآن تلاوت کر کے سنائیں، ایسا نہیں کہا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ درود پڑھیں۔ تو درود تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے، تو اس کا انداز بھی محبت والا ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو ٹھنڈی نہیں لگنی چاہیے، لگی تھی امام حسین کو؟ آپ تو ایسے پڑھ رہے ہیں 5-10 آدمی بیٹھے ہیں انہوں نے درود پڑھ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ذرا محبت سے زور سے پڑھے درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ دیکھیے، جنہوں نے درود دل سے پڑھا تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ آقا کی محبت اور عشق میں ڈوب کر امام نے کیا کہا تھا؟ حضرتوں کے حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ لطف کہتے کرم کو، مہربانی کو، رحم کو، انعام کو۔ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ حضرات محترم، یہ ہماری آج کی جو محفل ہے یہ شادی کی محفل ہے۔ شادی جسے نکاح کہا جاتا ہے، نکاح جسے عبادت کہا جاتا ہے، اور یہ عبادت کی محفل ہے۔ اور اس محفل پاک کے متعلق اگر آپ نے تھوڑا سا دھیان دیا ہو، توجہ دی ہو، تو جو خطبہ امام پڑھتا ہے نکاح کی محفل میں کھڑے ہو کر کے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر امپورٹنٹ باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے اندر خاص دھیان کیندرت کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پر آپ کی توجہ کھینچی جاتی ہے، آپ کو الرٹ کیا جاتا ہے، آپ کو سنکیت دیے جاتے ہیں، جھنجھوڑا جاتا ہے۔ پر آپ کو پتا ہے وہ کیا کہتا ہے امام؟ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ کھڑے ہو کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں یہاں پر آ کر کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آپ کے سامنے میں کوئی دوسری تیسری بھاشا کے اندر، سنسکرت کے اندر بیان شروع کر دوں تو کیا فائدہ اس کا؟ آپ کہیں گے نا کہ یہ وقت برباد کرنے سے کیا ملتا؟
ٹائم برباد ہو گیا. وہ امام کھڑے ہو کر کے ایک خاص کریا کرتا ہے, کبھی ہم نے توجہ دی وہ کیا کہتا ہے. جو بھی ہے مولانا پیر صاحب بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کبھی پوچھا حضرت کیا پڑھا جاتا ہے, اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں, ہم نے دھیان نہیں دیا, سوچا بھی نہیں. کیوں سوچیں ہم؟ کیا ہمیں اس سے کیا مطلب تھا؟ امام کا کام تھا نکاح پڑھانا. نکاح پڑھ رہا ہے تو نکاح کی ایک کریا ہے, ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس پوری کر رہے ہیں, ہم نے یہی سمجھا. حالانکہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. نکاح کی جو پروسیس ہے, نکاح کا جو کام ہے وہ یہ آپ قبول کر لیں, میں نے قبول کیا, بات ختم ہو جاتی ہے. صرف ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے. اوپر جو ہوتا ہے وہ بندے مسلمان کو سمجھانا ہوتا ہے. ایک خدا کے بندے کو ایک بات, پیغام رب کا, پروردگار کا, رسول پاک کا اس کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اٹھ جا, اٹھ جا, جاگ جا, آج کی محفل میں تو آیا ہے, تیرے لیے یہ سارے باراتی بنے ہوئے, کل کو ایک اور محفل ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج تیری خوشی کی محفل ہے لیکن یہ عارضی خوشی ہے, وقتی خوشی ہے, ٹائمپرری ہے. ٹائم چلا جائے گا, وقت چلا جائے گا, تیری خوشیاں بھی دفنا دی جائے گی. یہ تیری خوشیوں کا وقت جانے والا ہے. یہ تیری خوشیوں کا وقت تجھ سے چھین لیا جائے گا. یہ تیری خوشیاں جو تو آیوجن مینجمنٹ کر کے انتظام کر کے رکھتا ہے, یہ ساری چیزیں کل کو تجھے نصیب نہیں ہونے والی ہے. آج تیرے باراتی تیرے سماج کے لوگ ہیں, آج تیرے باراتی تیرے سبندی لوگ ہیں, آج تیرا فرینڈ سرکل تیرے بارات میں آیا ہوا ہے, آج تجھ سے عقیدت رکھنے والے, محبت رکھنے والے, تجھ سے کنیکٹڈ لوگ ہیں, وہ تیرے باراتی بنے ہوئے ہیں. پتا ہے تجھے کل تیرے باراتی کون ہونے والے؟ جانتا ہے کل تیری محفل کے اندر جب تجھے دلہا بنایا جائے گا اس وقت تیری محفل میں کون کون ہوگا؟ دلہا تو بنایا تو جائے گا لیکن دلہا وہاں پر ہوتا وہ ہے جو ہمارے قانون پر چلا کرتا ہے. وہاں پر دلہا مانا اسے جاتا ہے جنہوں نے ہمارے قانون کو تسلیم کیا ہوا ہوتا ہے. وہ محفل اتنی عظیم ہوتی ہے, اتنی عظیم ہوتی ہے کہ وہاں پر دلہے کو سجا کر کے بھیج تو دیا جاتا ہے لیکن باراتی میں حضور پاک بھی ہوا کرتے ہیں. وہ محفل اتنی عظیم ہوتی ہے کہ وہاں پر فرشتوں کی محفلیں لگا کرتی ہے, باراتی فرشتے ہوا کرتے ہیں. وہ محفل اتنی کامیاب ہوتی ہے کہ اولیاء کرام کی جماعتیں وہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن سب کے لیے نہیں. ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. آج گھر کے اندر بچہ جوان ہو جائے نا, باپ دعویٰ کر سکتا ہے میں اس کا نکاح کرواؤں گا, ہوا نہیں ہوا, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ دوسری بات ہے, لیکن باپ دعویٰ کر سکتا ہے. اور جن کے بچے شادی کر چکے ہیں, جن کی نکاح ہو چکے, وہ کہہ سکتا ہے میرا بیٹا ایک دن دلہا بنا تھا. لیکن جس محفل کی طرف میں آپ کا دھیان لے جا رہا ہوں اس محفل کے بارے میں سوچے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, دعویٰ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں پر کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ صرف انہیں دیے جاتے ہیں, صرف انہیں دیے جاتے ہیں جس نے خدا اور رسول کی پکار کو سن کر کے سمجھ کر کے دل میں بٹھایا ہوا ہوتا. نکاح کا جو خطبہ ہے نا, خطبہ, اس کے اندر 3 آیتیں لگاتار پڑھی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہا جاتا ہے اے ایمان والو. اتنی بڑی بھری محفل کے اندر امام صاحب قبلہ زور سے بولتے ہیں اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, الرٹ کیا جاتا ہے. ہاں یاد رکھنا, مرنا ہے لیکن ایمان کے بغیر نہیں مرنا, یہ بھی کہا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اے انسانوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بنایا, جس نے تمہارے جتنے بھی مرد عورتیں ساروں کو بنا کر کے پھیلایا ہے, وہ رب جو تم سے پوچھنے والا ہے. کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو, ادھر ادھر ملا کر کے دوسرے تیسرے کی ایسے ویسے کی کسی کی نہیں. قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے عمل سدھر جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں. کہا جاتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما,
وہ جو اس محفل کا دولہا ہوتا ہے اسے شرط دی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے پیروی کی، جس نے اطاعت کی، جس نے اتباع کی، جس نے مان لیا اللہ کو اور رسول اللہ کو، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ کامیابیوں کے درجے پار کرے گا۔ یہ کہا جاتا ہے نکاح کی اس محفل میں، یہ کہا جاتا ہے۔ اب سوچیں کتنے آسان شبد لگے نا آپ کو، لیکن جتنے سننے میں آسان ہے، جتنے سننے میں آسان ہے، اتنے ہی عمل کرنے میں مشکل شبد ہے، اتنے ہی عمل کرنے میں مشکل شبد ہے۔ بندے کا گناہوں کا شوق اور جذبہ، لطف جو آتا ہے نا گناہ میں، مزے، وہ سارے کرکرے ہو جاتے ہیں جب یہ رب کا کلام، رب کے کلام سے قرآن مجید، فرقان حمید کی ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو وہ لرزتے اور کانپتے نظر آئیں گے۔ حضور پاک کی آنکھوں کے برستے ہوئے آنسو بھی آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ حضور بھی رب کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اولیاء اکرام کی زندگیوں کے جب باب الٹے جاتے ہیں تو ان کی زبانوں سے جو شبد نکلتے تھے، خود تو ڈرتے تھے، سامنے بیٹھنے والا پگھل جاتا تھا، 95 لاکھ یوں نہیں مسلمان بنا کرتے۔ اس کی وجہ تھی دل میں رب کا ڈر تھا، قلب کے اندر رب کا ڈر تھا اور قوم کا درد تھا۔ جب وہ بولتے تھے تو اچھوں کی زندگیاں بدل دیا کرتے تھے، کلام مجید کا وہ اثر تھا۔ جب وہ زندگیاں گزارتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، پر خیال آنے پر وہ کانپ جایا کرتے تھے۔ آج گناہ کرنے کے بعد میرا بھائی فخر کرتا ہے، آج گناہ اور گناہوں کی زندگیاں گزارنے کے بعد ہمیں خوشیاں محسوس ہوتی ہے اور ہم گناہوں کے ذکر چھیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا شیئرنگ کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، ہم کسی کی عزتوں پر ہاتھ ڈال کر کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کے اخلاق چھین کر کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو گناہ کی عادتیں لتیں دے کر کے پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم شراب کی بوتلوں کو توڑ کر کے پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں پر یہ پتے بازیاں لے کر کے پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم گندے کھیلوں کا رواج دے کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ پتنگ بازی کا آج جو ٹائم چلا ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک منورنجن کا کام ہے اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ پتہ ہے کس گستاخ رسول نے یہ کام کیا تھا؟ اہل بیت کے کس دشمن نے اس کو رواج دیا تھا؟ یہ کب مارکیٹ میں آیا تھا؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے لوگوں، غلط ہے، آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ نہیں، چھوڑ دیجئے، آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ سے اپنے اسلامیات چھین لیے جاتے ہیں، آپ سے قانون اسلام چھین لیا جاتا ہے، اور وہ اتنی چالاکی کے ساتھ چھینا جاتا ہے نا، آپ کو اور مجھے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور نہ ہمارے سامنے جو صحابہ اکرام کی زندگیوں کے باب رکھے ہیں، ذرا آپ پڑھ کے دیکھیں۔ ابو بکر صدیق، موسم ان کا آ رہا ہے تو ان کی بارگاہ میں بھی میں خراج عقیدت پیش کروں اور میں اپنے موضوع سے بھی نہ ہٹوں۔ سنیں، ابو بکر صدیق صحابہ کا امیر، بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ، حضور پاک کا پہلا خلیفہ، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کا امام، حضرت ابو بکر صدیق جسے کہا جاتا ہے، خلافت پر براجمان ہے۔ مسلمانوں کی خدمتوں کی ذمہ داری حضرت نے لے لی، تو گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، پراؤڈ نہیں ہے کہ میں تو سرپنچ بن گیا، میں بادشاہ بن گیا، میں تو بہت بڑا آگیوان ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت وقت پر اپنے کام کر کے چلے جاتے۔ آپ کا ایک غلام تھا، خادم تھا، جو ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں رہتا، کبھی کبھار تحفے تحائف لاتے۔ جب تحفہ لاتا، کوئی ہدیہ گفٹ لاتا، حضرت پوچھتے یہ کہاں سے لائے ہو؟ غلام کہہ دیتا حضرت فلاں جگہ سے لایا، فلاں سے لایا۔ اسی طرح روٹین کے موجب وہ غلام ایک مرتبہ تحفے میں کوئی کھانا لے کر کے آیا، حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت نے تناول فرما لیا۔ تناول جب حضرت نے فرما لیا، بھوک کی شدت تھی، آپ نے کھا لیا۔ جب کھا چکے تو غلام نے کہا حضرت ایک بات کہا، کیا بولو؟ بات یہ ہے کہ جب میں تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، آپ مجھ سے ایک سوال کرتے تھے، بتاؤ کہاں سے لائے ہو، یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ آج میں لایا اور آپ نے پوچھا نہیں۔ کہا یہ بات تو تیری صحیح ہے،
کہ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا یہ جو لقمہ میں نے کھایا ہے، یہ غذا جو میرے پیٹ کے اندر گئی ہے، تو لایا کہاں سے ہے؟ کہ حضرت یہ لایا اس جگہ سے ہوں جو میں پرانے زمانے میں جب میں جنتر منتر کیا کرتا تھا، لوگوں کی جھاڑ پھونکے کیا کرتا تھا، غلط چیزیں پڑھ کر کے لوگوں کی خدمتیں کیا کرتا تھا، اس کے معاوضے میں بدلے میں وہ مجھے قیمت تحفے دیا کرتے تھے۔ پرانے زمانے کا قرض میرا ان پر باقی تھا۔ آج میں اس بستی سے گزرا، وہاں سے میرا گزر ہوا تو ان لوگوں نے وہ بدلہ چکانے کے لیے مجھے یہ چیز کھانے کی دے دی کہ یہ تمہارا بدلہ ہے۔ حضرت میں وہاں سے لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق گناہوں سے پاک ہیں، صاف ہیں، گناہوں کے خیال ان کے دلوں میں نہیں گزرا کرتے تھے، رب کی بندگی کرتے اور رب کے بندوں کو رب سے ملانے کا جو کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے الٹی کرنا شروع کی، منہ میں انگلی ڈالی اور الٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھایا ایک لقمہ ہے، پیٹ بھوکا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ایک لقمہ جو اندر گیا ہے نکلے کیسے، بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے پانی پیا، پانی پی رہے ہیں تاکہ پیٹ بھرے اور وہ لقمہ نکل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، اتنی مشقت، اتنی محنت؟ کا بات یہ ہے کہ یہ لقمہ میں نے کھایا ہے، یہ لقمہ میں نے کھایا ہے، اس کے بارے میں نے کوئی تفتیش نہیں کی، اور میرے حضور نے فرمایا ہے حرام غذا کا ایک لقمہ۔ کان کھول کے سنو مسلمانوں، کان کھول لیں، اپنے دلوں کے اندر ان جملوں کو جگہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، صحابہ میں جن کا اونچا مرتبہ اور انبیاء کے بعد سب سے اونچا مرتبہ والے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ان کو ماننا ایمان کا بھاگ ہے، کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر فرماتے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے حرام غذا کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ بدن، وہ شریر، وہ باڈی ایسی ہے کہ وہ جنت کے لائق نہیں ہے، جہنم میں جلنے کے لائق۔ کس نے فرمایا؟ جسے صدیق کہا جاتا ہے، صدیق جو کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، اسے صدیق کہا جاتا ہے، سچائی میں پورا پکا اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اور یہ صدیقوں کا امام ابو بکر صدیق فرماتے، حضور نے فرمایا یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا، یہ ہمیں گائیڈز دیے جاتے تھے، یہ سبق ہمیں پڑھائے جاتے تھے، یہ ہمارے لیے جو ہمارے اوپر گزرے ہیں، ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیڈر جو گزرے ہیں، اسلامی ہیروز جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ خدا سے کیسے ڈرنا چاہیے، انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ خدا کا خوف کس انداز سے ہونا چاہیے، انہوں نے کر کے دکھایا تھا کہ خدا کا خوف کیسا ہونا چاہیے۔ آج تو ہر ایرا غیرہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ پیچھے ڈھونڈ کر کے نکالو تو اس کے اندر خدا کا ڈر نہیں نکلے گا۔ ہاں، بات کرنے کو میری طرح بڑی بڑی باتیں کر ڈالے گا، لیکن بعد میں دیکھیں تو نمازوں کی پابندی نہیں، بعد میں دیکھیں تو سنت مصطفیٰ اس کے چہرے پر نظر نہیں آئے گی۔ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ہاں چلتا ہوگا، چلاتے ہیں، چلتا ہوگا، چلتا رہتا ہے۔ گناہ چلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن اے مسلمان تیرے لیے نہیں، تو پاک ہے، صاف ہے، تیرا نام رب نے مسلمان رکھا ہے، کسی اور نے نہیں۔ تو یہ اسلام کی دولت دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تجھے گناہ کیسے پسند آنے لگے؟ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، تجھے گندگیاں کیسے پسند آنے لگی؟ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، تو حرام کاریوں کے اندر کیسے جانے لگا؟ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، حضور کے نام کی محفلوں کو بھی تو گندا کرنے لگا، تجھے حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی؟ جہاں سے پاکی کے درس دیے جاتے تھے، جہاں سے طہارت کے باب پڑھائے جاتے تھے، جہاں پر پاکیزگیوں کے پیغام پھیلائے جاتے تھے، جہاں پر جو محفل میں چلا جاتا وہ پاک بازوں کا امام بن جایا کرتا تھا۔ نہیں سنا آپ نے؟ حضور نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صرف پاک کرنے والے نہیں، میرے نبی نے تو فرمایا ہے میرے صحابہ ایسے ہیں کہ تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے، تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی، تمہیں ہدایت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ وہ درسگاہیں اس انداز کی تھی، وہ اتنی پاک درسگاہیں تھی، اور وہاں سے نکلنے والے ہمیں یہ پاٹ سمجھایا کرتے تھے۔ آج قرآن میرے اوپر بھی پڑھا جاتا ہے، تیرے اوپر بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے اوپر پھونکی جاتی ہیں،
ہمارے شیشوں میں پھونک مار کر کے پلائی جاتی ہے، ہمارے گلوں میں لٹکائی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں الماریوں میں سجائی جاتی ہے، پر وجہ کیا ہے مسلمان؟ وجہ کیا ہے؟ نہ تجھ میں اثر ہے، نہ مجھ میں اثر ہے، نہ میری محفل کے اندر سدھار آیا، نہ تیری انجمن میں سدھار آیا، نہ میری تنہائیاں پاک ہو چکی، نہ تیری تنہائیاں پاک ہے۔ مجھے گناہ کرنے میں مزہ آیا، میں گناہ کی دعوت دیتا رہا، تجھے گناہ کرنے میں مزہ آیا تو گناہوں والے دوست بناتا رہا۔ میری اور تیری فیلڈنگیں ایسی رہی کہ جہاں پر چرچے ہوں گے تو گناہ اور گناہ ہی کے ہوں گے، ہاں وہاں پر کوئی مولوی بات کر دے نیکی کی تو ہمیں بری لگنے لگ جائے، اگر کوئی چھیڑ دے تذکرہ حدیثوں کا تو ہمیں شرم سے محسوس ہونے لگے کہ یہاں پر اس جگہ پر یہاں پر نیکی کی بات نہیں ہوا کرتی۔ کوئی مدرسہ ڈھونڈو، کوئی مسجد ڈھونڈو، مولوی صاحب اگر کوئی نیکی کی بات کرنی ہے تو قبرستان کے اندر چلے جاؤ، ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگا کرتی۔ اے مسلمان کہاں جانا چاہتا ہے؟ کس جگہ کا رخ تنے کیا ہوا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ کسے سمجھا رہا ہے اور کیوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے؟ تو مسلمان حیا تو کر جا، تو مومن ہے، اپنے ایمان سے تو حیا کر، تو مومن ہے، مرنے کا تو خوف کر، تو مومن ہے، قبر کی گھڑیاں تو یاد کر، تو مومن ہے، اپنے پروردگار کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا، ذرا وہ خیال تو کر، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ سما کیسا ہوگا، وہاں کی گھڑیاں کیسی ہوں گی اور کس انداز سے تجھے چھچوڑ کر کے پوچھا جائے گا۔ میرے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، مسلم شریف کی حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ کی حدیث جب آ جاتی ہے نا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لوگوں جانتے ہو کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ کنگال۔ میں آپ سے پوچھوں نا تو آپ کیا کہیں گے بتائیں؟ جن پہ مال دولت نہ ہوئے انہیں مفلس کہوائے، کنگال کہوائے۔ صحابہ اکرام نے بھی یہی جواب دیا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، فقیر طرح کا انسان ہو، اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ جھنجھوڑنا آپ اپنے آپ کو، یہ جو شبد ہے نا اس کے بارے میں سوچنا، بار بار سوچنا، سب کے ساتھ نہیں، اکیلے میں۔ حضور پاک نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، امیری نہ ہو، غریب ہو، اسے مفلس نہیں کہا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مفلس وہ انسان ہوگا، مفلس اس انسان کو کہا جائے گا جو قیامت کے دن میدان محشر میں نمازوں کے ساتھ حاضر ہوگا، زکاتوں کے ساتھ حاضر ہوگا، صدقات کر کے آیا ہوگا، نیکیاں کر کے آیا ہوگا، اور اسے رب کی بارگاہ میں پیش جب کیا جائے گا تو اس کے خلاف دعوے دار کھڑے ہوں گے۔ کوئی کہے گا مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا مولا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا مولا اس نے میرے حق چھین لیے تھے، کوئی کہے گا مولا یہ مجھے ستایا کرتا تھا۔ پروردگار آرڈر کرے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں، نمازوں کی جو نیکیاں ہیں، زکاتوں کی جو نیکیاں ہیں، صدقات کی جو نیکیاں ہیں، اس فلاں کو دے دی جائے، اس پاپی کو دے دی جائے۔ اس طرح سے اس کی نیکیوں کا جو بجٹ، جو نیکیوں کا کھاتا ہوگا، کاؤنٹ ہوگا، وہ سارا ختم کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ابھی بھی حساب ختم نہیں۔ دھندے کا حساب ہے نا، مارچ اینڈنگ آئے تو ختم ہو جاتا ہے، اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہونا تو فٹافٹ کام چل جاتا ہے۔ گناہوں کا کاؤنٹ کر کے دکھانا، پتا چلے گا کیا ہوتا ہے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں ابھی بھی حساب ختم نہیں، مانگنے والے اور کھڑے ہیں، ہمارا بھی ابھی باقی ہے، ہمارا بھی لے لیا ہے، ہمارا بھی کھا گیا ہے، ہمیں بھی گالیاں دیا کرتا تھا، ہمیں بھی اونچی آواز سے بولا کرتا تھا۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو مانگنے والے ہوں گے ان کے گناہ میں کیا کیا آتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ نماز چھوڑنے کا گناہ بھی گناہ ہے، پر گناہوں سے بہت بڑا اونچا پرکار ہے، سب کفر کے قریب کا گناہ ہے، وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ گناہ زنا کا بھی ایک گناہ ہے، جوئے کا بھی ایک گناہ ہے، شراب کا بھی ایک گناہ ہے۔ گناہوں کا جو ان کے کھاتے میں گناہ ہوں گے لے کے نکال کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، بن کر کے نیکوکار آیا تھا۔
اب اس کے کھاتے میں کوئی چیز نہیں، لیکن کوئی چیز نہیں۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے مفلس اسے کہا جائے گا، تنگ دست اسے کہا جائے گا، کنگال اسے کہا جائے گا۔ لوگوں ذرا سوچو تو، اپنے دماغ کو تو لگاؤ۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، پہلے ہمیں نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، عبادتیں کرنی ہی کرنی ہے، صدقات خیرات زکات جو ہم پر لاگو پڑتے ہیں وہ سارے ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ اس میں کوئی چھوٹ اور آپشن کی چیز نہیں ہے کہ آپ اسکپ کر دیں، ایڈٹ کر دیں، چل جائیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ وہ سارے کام تو کرنے ہی کرنے پڑیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ان اعمال کو بچایا کیسے جائے، ان اعمال کی حفاظت کیسے کی جائے، ان کو میں سنبھال کر کے کیسے لے جاؤں۔ جب تیری زبان کھلے نا تو تجھے دیکھنا ہے سامنے والے پر ظلم تو نہیں ہوتا، تیری زبان کھولے تو تجھے خیال کرنا ہے سامنے والے کے دل پر ٹھیس تو نہیں پہنچتی ہے۔ جب تیرے ہاتھ چلا کرے تو تجھے سوچنا ہوگا کہ سامنے والے پر ظلم تو نہیں ہوتا ہے، زبردستی تو نہیں ہوتی ہے۔ جب تو کوئی کام کرے تو تجھے خیال کرنا ہے خدا کی مخلوق ہے، بندہ خدا کا ہے، اس پر میں ظلم تو نہیں کرتا۔ تیرا عہدہ کوئی بھی ہو، تیرا منصب کوئی بھی ہو، تو کسی بھی پرکار کا ہو، ہر جگہ تجھے سوچنا ہوگا ہاں تو دولہا بن گیا ہے، نکاح کی محفل میں لا کر کے تجھے سجا دیا گیا ہے، ایک عورت کی زندگی تیرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، وہاں پر تجھے اپنے آپ کو بہادر انسان ثابت کرنے کا پریاس نہیں کرنا ہے کہ تو سوچے ہاں یہ مجھے دے دی گئی ہے، اب اس کا بادشاہ میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، اب اس پر زبردستی کروں گا، اس پر ظلم کروں گا، اس کے حق چھین لیا کروں گا، اس کی خوشیوں کو پاش کر دوں گا، من چاہے گا ایسا ویوہار اس کے ساتھ کروں گا۔ یاد رکھنا سوال تجھ سے بھی ہونا ہے، پوچھا تجھ سے بھی جائے گا۔ وہ خدا کی بندی اگر تیرے پاور سے ڈر جائے، تیرے سماج سے ڈر جائے، ماحول سے ڈر جائے اور تجھے کچھ نہ کہے تو یہ خیال نہ کرنا کہ اس کا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ پروردگار ضرور سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے ساروں کی سنی جاتی ہے۔ اس نے کبھی ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیا مولا اس سے مجھے نجات دے اور اس کی پکڑ فرما، تو پھر تیرا سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ سوچنے کی کوشش ضرور نہ بالکل بھی نہ کرنا کہ میں کسی پر حاوی ہو کر کے کسی کے اوپر راج کر سکتا ہوں، یہ ہے نہیں، ایسا نہیں سکھایا گیا ہے۔ سماج کی ایک بھول کی طرف میں آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے لگن تھئی جائے એટલે મને તમને વિચાર શું આવે ખબર? ગમે એવી ગારો દેવી હોય તાને જ દેવાય। સમાજ के भाई हमारा दोस्तार भाइयों છોકરાઓને ગાર દેવી હોય તો કેની દે? એની માની। શું કામ? किसने अधिकार दिया है? ये आपको किसने अधिकार दिया है? कुछ भी जबरदस्त जुमला बोलना हो, गंदा जुमला, तो ये औरत का नाम लेकर के इसके ऊपर बोला जाए। किसी महफिल के अंदर कोई वो औरत आ गई तो उसके ऊपर हंसी मजाक खींचना ये हमारा रिवाज है। हम मुसलमान है ना, हाला समाज जरूर है हमारा, लेकिन है तो मुसलमान। और इस्लाम के अंदर कोई ऐसा नहीं आता है, ये इस्लाम के अंदर जात पात का कोई रिवाज नहीं, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया है। छूत अछूत वाला धर्म नहीं है इस्लाम, बिल्कुल भी नहीं। हमने रिवाज बनाया होता है, हमारी भाभी था तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ शब्द में रोक लेता हूं, इसका मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं? वो भाभी बाद में है, पहले तेरी बहन है, पहले तेरी बहन है। और वो बहन किसी के कहने से नहीं, किसी सामाजिक इंसान के कहने से नहीं, रसूल पाक के कहने से बनती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक होता है, मुसलमान मुसलमान के अंग है और आज़ा है। हाँ, इस्लामी क्रिया के बाद वो तेरी बीवी जरूर बन जाती है, तो तुझे कहा गया है उस पर जुल्म नहीं करेगा, उसको दबाने की कोशिश नहीं करेगा, उससे तुझे मोहब्बत करनी है और मोहब्बत को रिवाज देना है। तुझे इंसानों के अंदर मोहब्बत फैलानी है। कल को जो तेरी नस्ल बनेगी उससे, उसके अंदर भी प्यार की भाषा होनी चाहिए, प्यार का अंदाज होना चाहिए। वो कबीले के अंदर निकल जाए, माशरे के अंदर से निकल जाए और उसकी जुबान से शब्द निकला करे तो लोग अपने गंदे दिल की दुनियाओं को बदला करते हुए नजर आने चाहिए। ये तेरे अंदर से, तेरे खून से और माँ के दूध से ये सारी नस्लें बननी चाहिए, और वो हम ना कर सके। कोई गालियां दे रहा तो हमें खुशी होती है, हाँ के भी मस्त आवड़े। नहीं, छोटा बच्चा दे तो बाप खुश होता, बेशरम बाप खुश हो रहा होता है।
جن بچوں کی زبانوں سے قرآن کی آیتیں اور حدیث کے جملے نکلا کرتے تھے، آج وہ بچے گالیاں دے رہے ہیں اور بڑے بڑے سارے ہنس رہے ہوتے، ساروں کے دماغوں سے حیا نکل چکی ہے، شرم نہیں آتی. مولانا تمہیں یہاں تھی وہ جاؤ، تم نے نہیں مچا، کیا بات ہے، تم نے اس طرح سے بات. یہ ہمارے سماج کی حالت ہے. کیا ہماری بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ بھلے کسی کے گھر میں ہو، ہماری بھی ہے نا، تو یہ رواج ختم کریں، یہ نہیں ہے اسلام کے اندر. مفلس کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کل کو گالی دینے والے سے گالی دی جس کو گئی ہوگی نا، اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کے گناہ لے لیے جائیں گے. کیا تیار ہیں آپ اس بات کے لیے کہ تمہاری نیکیاں ایسے بھی نیکیاں ہو نہیں پاتی؟ بہت مشکل سے نیکیوں کو سنبھالا جاتا ہے، بہت مشکل سے. نفس بھی ادھر دشمن ہے، ادھر شیطان کے بھی وار ہوا کرتے ہیں، ادھر ساری ذمہ داریاں اور جوابداریاں ہوتی ہیں. اس کے بعد کہیں جا کر کے 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے. ان کو یوں آپ پھیل کر دیں، ڈر جائیں. قرآن مجید فرقان حمید جسے کہا جاتا ہے، ان کی آیتوں کو پڑھ کر کے اچھوں نے اپنی زندگیاں بدل دی. آپ ورلڈ لیول کے کریمنل نہیں بن سکتے، کچھ بھی کر لیں نہیں بن سکتے. آپ کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو ڈر لگے گا. ایک سمے ایسا تھا، حضرت فضیل ابن عیاض جانتے ہیں آپ؟ حضرت غریب نواز کو جانتے ہیں؟ غریب نواز کے پیروں کی جو لسٹ آتی ہے نا، پیروں کی اوپر سے یوں چلتی آتی، تو 6 یا 7ویں نمبر پر فضیل ابن عیاض کا نام آتا ہے. کن کا؟ فضیل ابن عیاض. نام یاد رکھنا، غریب نواز کے پیروں میں کے ایک پیر فضیل ابن عیاض. آپ کو سوچنا یہ ہے کہ میں کس روٹ پر جا رہا ہوں، میں نے کون سا راستہ کراس کر ڈالا ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں، اس کا خیال کرنا. دوسرا کچھ غلط نہیں سوچنا ہے. یہی پر گناہ کرتا تھا تو آپ نے کر لیا تو ہوا تھا، ایسا نہیں سوچنا ہے. آپ کو دھیان رکھنا ہے. فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی. ایک سمے آپ کی زندگی کا ایسا بھی تھا کہ آپ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لوگوں کے مال چھین لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح آپ مال چھیننے کی خاطر، ڈاکہ زنی کی خاطر گھر کی دیوار پر چڑھ گئے اور اندر خدا کا بندہ تھا. بولیں آپ، بولیں سبحان اللہ. اللہ کی پاکی بولیں گے نا، اللہ آپ کو پاک کر دے گا. حضرت فضیل ابن عیاض گھر کی دیوار پر چڑھ گئے، وہاں پر اللہ کا بندہ پڑھ رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ. کیا ایمان والوں کا وہ ٹائم، وہ سمے، وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے لرز جائے؟ یہ شبد وہ پڑھ رہا تھا. یہ فضیل ابن عیاض نے سن لیے. دیوار پر بھی ہاتھ ہے، خدا کے کلام کی صدا ان کے کانوں میں آ گئی. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، ہاں مولا وہ ٹائم آ گیا ہے، ہاں مولا وہ سمے آ گیا ہے. فضیل ڈر چکا ہے، ایمان والا فضیل ڈر چکا ہے. روتے ہوئے وہ گھر کی دیوار سے نیچے آ گئے. اب اپنے آپ کو سنبھال کر کے جنگل میں ایک گفا کے اندر جا کر کے روتے، مولا فضیل کو معاف فرما، مولا فضیل نے بہت سارے گناہ کیے، اسے معاف فرما دے، مولا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اسے معاف فرما. حضرت فضیل ابن عیاض رو رہے روتے روتے دعا کرتے جاتے. اتنے میں ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض جسے کہا جاتا ہے نا، سوچے آپ، وہ قافلہ اسی گفا کے پاس رک جاتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، آپس میں بات کرتا ہے، لوگوں اس سے آگے نہیں جانا، اس جنگل کے اندر آگے مت جانا، آگے جاؤ گے تو وہاں پر فضیل رہتا ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے. آپ یہ شبد نہیں بولیں گے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. بہت بڑا ڈاکو رہتا ہے، لوگوں کے مال چھین لیتا ہے، اسے رحم نہیں آتا، لوگوں کے بیوی بچوں کا خیال اسے نہیں آتا، وہ بس مال دیکھتا ہے اور چھین لیتا ہے. یہاں سے آگے نہیں بڑھنا. حضرت فضیل ڈھاڑے مار مار کے روتے، مولا معاف فرما. اب فضیل ڈاکو نہیں رہنا چاہتا، فضیل اب ڈاکو رہنا نہیں چاہتے. بس بات یہ تھی، قرآن مجید کی آیت کا اثر ان کے کانوں میں آ چکا. اب یہ فضیل ابن عیاض آگے بڑھتے ہیں، گناہوں سے توبہ پکی ہو چکی ہے. اب یہاں سے وہ سدھر کر کے مسجدوں کا، مدرسوں کا رخ کرتے ہیں. مسجدوں کے اندر نماز کی پابندیاں اتنے اچھے انداز سے کرتے ہیں کہ لوگوں کے امام بن چکے ہیں.
حدیث کو اس انداز سے پڑھا کہ محدثوں کے امام بن چکے ہیں، اور رب کی بندگی اس انداز سے کی کہ رب کے پیارے بندوں کے بھی امام بن گئے، غریب نواز جیسوں کے پیر بن گئے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کی زندگی کا وہ رخ بدلا کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے اور پیچھے کوئی اللہ والا آ جاتا، ہاں ایک مرتبہ حضرت فضیل کا خود بیٹا آ گیا، جب حضرت فضیل نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے خالق مالک کا کلام پڑھا تو بیٹا بے ہوش ہو گیا میرے رب کے کلام کو سن کر۔ یہ تھا ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں، یہ چیزیں سمجھنے کی خاطر ہمیں تو اگر ٹیلی ویژن کے اندر 3-4 گھنٹے کا کوئی فلمی شو دکھایا جائے تو ہمیں مزہ آتا ہے، وہ ہیرو ایکٹنگ کرنے والے کوئی دکھ کی کہانی سنا دے تو ہمیں بڑا درد ہوتا ہے، اور پورے سارے لوگوں کو بتائے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ پڑھنا ذرا تیری تاریخ تو پڑھ، تیرا اتہاس دیکھ، اس کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ کئی ساری چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ اگر تو دل سے 2-5 منٹ سن لینا تیری زندگی کے اندر تبدیلی، بدلاؤ اور پھیرفار آ سکتا ہے۔ کئی سارے لوگ بدل گئے ہیں، کئی ساروں نے زندگیاں بدل دی ہے، کئی سارے لوگوں نے توبہ کر لی ہے، تجھے کیا ہو؟ افسوس کی بات میں بتاؤں، 1 مہینے تھکنے گئے نا، 1 مہینے پہلے میں آیا تھا جمعہ پڑھانے، تقریباً جنہوں نے سنا ان کو پتا ہے میری قوم کی حالت دیکھیں آپ۔ یہ جو جملے میں بول رہا ہوں نا، مزہ نہیں آ رہا ہے، بالکل نہیں۔ آپ ایسا مت سوچنا کہ مولانا نے ٹائم مڑی گیٹ لیا گمے ہم کریں گے خبروں سے، ایسا نہیں ہے، یہ اندر کی بات ہے۔ تو میں ایک ویکتی سے میری بات ہونے لگی، انہوں نے کہا حضرت کیم آئے ہوا تھا سماج چھے تو کہیں کہو ہے فری ہے تو وہی آئے ہوتا ہے کہ سمجھاؤ کہ حضرت کیا سمجھوانا تھا، حالا کوئی دی سدھیرا، اتنا بھی احساس نہیں ہے۔ کم از کم بندے خدا کو یہ تو احساس ہوتا کہ ہاں اللہ کے رسول کی باتیں سننے کا موقع تو ملا، کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اس محفل میں بیٹھ کر کے میں نے چند نیکیاں کما لی ہوں گی۔ نہیں احساس ہے، یعنی کرنے ہی نہیں ہے، نیکیاں کرنا ہی ہم نہیں چاہتے، ہمیں گناہ ہی پسند ہے۔ کسی کو سدھرنے کی کوئی بات مل جائے ہمیں ایسا پسند نہیں ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں تک ہم نے راستے پار کر چکے ہیں۔ یہ آہستہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ سڈنلی اچانک نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے پوری پروگرامنگ چلتی ہے اور اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹی نیکی چھوڑتے ہیں، پھر بڑی نیکیاں چھوڑتے ہیں، پھر گناہ صغیرہ، پھر کبیرہ، اس طرح سے پار کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی احساس رہ ہی نہیں جاتا، ہمارے سینوں کے اندر درد آیا ہی نہیں کرتا، ہماری سمجھوں کے اندر شریعت کی بات گھسا نہیں کرتی، ہم اس حد تک گندے ہو جاتے ہیں اور اس انداز سے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ نماز ہم پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ جمعہ میں نہیں جاؤ تو بیچا 5 جنا کیسے سکم نہ تولا تو شرم ہے نا۔ نماز جمعہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کی تو ہم آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے، کو بہت بڑے جرم اور پاپ کی معاذ اللہ بات کریں گے، ایسی حالتیں ہم نے بنا کر کے رکھی۔ نکاح کی محفل، نکاح جسے کہا جاتا ہے، میں نے شروع میں کہا اسے کیا کہا جائے گا؟ عبادت کی محفل۔ اس کو ہم سجاتے ہیں، کیسے سجاتے ہیں؟ آج کل کے وہ خرافات چل رہے ہیں، وہ عبادت کی گھڑیوں کو ہم ڈھول باجے ڈانس کے ذریعہ، یہ ہماری بہنوں کے کھیلنے کی وجہ سے ہم اس کو بھی شرمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنت مصطفیٰ کے ساتھ مذاق، نبی کے طریقے، نبی کی عطاؤں کے ساتھ مذاق۔ کیا یہ گھڑیاں تھی؟ کیا یہ وہ گھڑیاں تھی جس کے اندر اس طرح کی باتیں کی جائے اور اس طرح سے اس کو برباد کرنے کی کوشش کیا جائے؟ میں نے شروع میں کہا نا، خطبہ کے اندر کہا جاتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے اعمال کو سدھار لو۔ ان محفلوں کو ہم نے اس انداز سے برباد کیا کہ حضور نے فرمایا تھا میں لوگوں 2 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک ڈھول باجے کی آواز ہے، ایک نوحہ کی آواز ہے جو میت کے پیچھے چلانا اور رونا ہوتا ہے، یہ 2 آوازیں مجھے سخت ناپسند ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہم نکاح جیسی عبادت کی ادائے سنت کی محفل کے اندر لا کر کے ان نکاح کی برکتوں کو ختم کر۔ ہوتا کیا ہے پتا ہے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ 2-4 مہینے کے بعد ٹوٹی گئی، طلاق دے گئی، رہامنے چھے، یہ بعد میں ہوتا ہے، بعد میں، پہلے آپ نے چھیڑا ہے۔ سنت مصطفیٰ کا مذاق آپ نے اڑایا ہے، یوں ہی نہیں، ورنہ یہ نکاح کوئی نفرتوں کو پھیلانے کی خاطر نہیں تھا، یہ نکاح محبتوں کو بانٹنے کی خاطر تھا، محبتوں کو اجاگر کرنے کی خاطر تھا، یوں بدنام ہونے کے لیے نہیں تھا۔
آج نکاح کی جب بات کی جاتی ہے، شادی کی بات کی جاتی ہے، تو لوگ کتنی بری بات کرتے ہیں کہ ہاں نکاح یار یہ بہت لوہے کے چنے چبانے جیسی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑا جرم اور پاپ ہے۔ نہیں ہے، یہ ایک بار بھول کرتے ہیں، دوسری بار نہیں کیا کرتے۔ یہ ہم باتیں کرتے ہیں، یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہم نے ان محفلوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہوتا ہے، ہم نے ان محفلوں کی برکتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہوتا ہے، بعد میں ہم اسے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ ورنہ اٹھا کر کے زندگی دیکھیں، میرے نبی پاک کی 11 شادیاں ایسے ہی نہیں ہوا کرتی۔ اٹھا کر کے دیکھیں ابو بکر کی زندگی، تو اس کے اندر بھی ایک شادی نہیں ہے، زیادہ ہے۔ عمر فاروق کے اندر بھی زیادہ ہے۔ عثمان ذو النورین کی بھی شادیاں زیادہ ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی بھی شادیاں زیادہ ہے۔ امام حسن امام حسین نے بھی زیادہ شادیاں کی ہے۔ وہ کہنا چاہتے تھے قوم کی بیٹیوں کو عزت دو، قوم کی بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، ان کے اندر محبتیں بانٹو، ان کو تم استعمال کی چیز نہ سمجھو، اسے یوز اور تھرو نہ کرو۔ اس طرح سے تمہاری زندگیاں نہیں گزرا کرے گی۔ امت مسلمہ کو بڑھانا ہے، امت مسلمہ کو آگے لے جانا ہے، نسلیں پاک تمہیں پیدا کرنی ہے۔ کل کو ضرورت پڑ جائے دین اور مذہب کی خاطر، تو تمہارے پاس وہ تعداد ہونی چاہیے جو اعلی کلمت الحق، یہ رب کی باتوں کو پیغام کو پہنچانے کی خاطر پیچھے نہ دیکھا کرے، آگے دیکھے کہ میرا مقابل کون آتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا مقابل کوئی دشمن آ چکا ہے، میرے ڈیفنس میں کوئی آ چکا ہے، اب میں اسے چپ نہ کرا دوں تب تک میں سکون نہیں لے سکتا۔ کئی سارے باپوؤں کے پاس، مولاناؤں کے پاس بہنیں فریاد کرتی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر سکون کی زندگی نہیں جی سکتی، مجھے ہمیشہ تانے دیے جاتے ہیں، مجھے ہمیشہ گالیاں سنائی جاتی ہیں۔ لوگوں قصور عورت کا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ مرد ہیں، مردان کی بتائیں، مردان کی ثابت کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ مرد کے اندر برداشت کی طاقت کتنی ہوا کرتی ہے، صبر کی دولت مرد کے اندر کتنی ہوا کرتی ہے۔ ایک عورت ذات مجھ سے سنبھالی نہ جا سکے، ایک عورت ذات جسے حضور پاک نے قدر و قیمت بڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو۔ لوگوں، بیٹیوں کا باپ بن کر کے محمد مصطفیٰ آیا ہے، آج سے بیٹیوں کو عزت دی جائے گی۔ وہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا جب کسی گھر کے اندر بیٹی جنم لیتی ہے تو فرشتوں کی فوجیں اس گھر کے اندر تشریف لاتی ہیں، اس بیٹی کو اٹھاتی ہے، ہاتھ میں اٹھاتی ہے فرشتوں کی فوجیں اور اپنے پروں سے ڈھانپتی ہے، پھر کہتی ہے ایک کمزور جان کمزور بدن سے پیدا ہوئی۔ پھر جو اعلان کیا جاتا ہے، بہنوں کان کھول کر کے سنو، اعلان کیا جاتا ہے کہ جو باپ جو ذمہ دار اس بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا، اللہ اس کی قیامت تک مغفرت فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلے کے اعلیٰ حضرت قیامت تک اسے بخشش کے پروالے دیے جاتے رہیں گے۔ اچھی پرورش کی ذمہ داری ہماری تھی۔ ہماری بیٹی اگر جا کر کے اپنے شوہر کو برداشت نہ کر سکے نا، بہت بڑی بھول ہے۔ ہمیں کچھ شبد سکھانے ہوتے، گالیاں نہیں، کچھ اچھے شبد سکھانے ہوتے۔ بیٹا کسی کے گھر جا رہی ہو، کسی کو اپنا ماں باپ بنانا ہے، کسی کو اپنا سب سے پیارا بنانا ہے، تو اس گھر میں جا کر کے رہنے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ اپنے نانی کا گھر اپنے باپ کا گھر سمجھ کر کے نہیں رہنا، اس گھر میں جا کر کے اپنے شوہر کو غلام بنانے کی کوشش نہ کرنا، تو کسی غلام کی بیوی بن جائے گی۔ اس شوہر کو بادشاہ بنانے کی کوشش کرنا، تو بادشاہ کی بیوی ملکہ بن جائے گی، ملکہ بن جائے گی۔ بیٹا جب تو اس گھر کے اندر جایا کر تو اپنی زبان کو کنٹرول، اپنی زبان کو منہ کے اندر دبا کر کے رکھنا۔ زیادہ بولے گی، مرد کے اندر غصہ ہوتا ہے، وہ غصے کے اندر کنٹرول نہیں کر پائے گا تو تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔ جی ہاں، جی حضوری، اب نہیں ہوگا، اب نہیں کروں گا، معاف کر دو، معاف کر دو۔ حضور پاک نے معافی کو بھی بہت بڑی چیز بنایا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانی تھی، ایک جملہ سکھانا تھا کہ اب سے میری بھول نہیں ہوگی۔ سکھا پائے ہم؟ مجھ سے بھول ہو چکی، ہم سکھا پائے؟ اپنی بیٹیوں کو نہیں سکھا پائے۔ جتنے گھر ٹوٹتے ہیں جہاں پر طلاق کی وارداتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ زبان درازی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہو چکی بھول ہو جاتی ہے، بھول گھر کے اندر ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر اگر دونوں میں سے کسی کو یہ آ جائے کہ ہاں بھول ہو چکی ہے، اب نہیں ہوگا، معافی سے اچھے اچھے پگھل جایا کرتے ہیں، معافی سے اچھے اچھوں کے اندر سدھار آ جاتا ہے۔ وہ حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا۔ دیکھیے معافی کا انداز کیا ہوتا ہے، اپنی بھول کو قبول کر لینا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے ایک گاؤں کے انسان کو، دیہاتی کو پوچھا،
بتا حجاج ابن یوسف کیسا انسان ہے؟ بہت بڑا ظالم ہے. وہ دیہاتی نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے حجاج کھڑا ہے، اور بہت بڑا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا رہتا ہے. تو اس نے کہا میں کون ہوں؟ کہا نہیں پتا. تو کون ہے؟ کہا میں حجاج ابن یوسف. ڈر گیا. تو اس نے کہا بادشاہ دیکھ، میرے اوپر دوائی علاج چل رہے ہیں اور میں مانسک روپ سے پریشان انسان ہوں. مہینے کے اندر 3 دن میرے ایسے آتے ہیں جس پر مجھے پاگل پنا سوار رہتا ہے، اور اس میں کا آج پہلا دن. وہ کیا ہے؟ میرا پہلا دن ہے اور آج تیری ملاقات ہوگی. اب میرے سے نہیں ہوگا، اب یہ بھول نہیں ہوگی. تو حجاج ابن یوسف خود ہنسنے لگا. وہ ہزاروں پر ظلم کرنے والا، وہ ایک دیہاتی گاؤں کے انسان سے، سمپل مین سے ڈر گیا. وہ ہنسنے لگا. کیسی بھلی بات کر دی اس نے. تو یہ رواج اگر ہمارے گھر میں آ جائے نا، جھگڑا نہیں ہو، بالکل نہیں ہوگا. اگر بھائی اپنا لے تو اس کو بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے پڑیں گے. اگر بیوی اپنا لے تو اسے شوہر کی مار نہیں کھانی پڑے گی. اور ہاں، مار پیٹنے کے لیے یہ نکاح نہیں کیے جاتے ہیں. اپنے اندر معافی تلافی کو رواج دے، یقیناً بہت سارا فرق آ جائے گا. اور پیار بانٹنے کی کوشش کرے تو یہ محبت کا گہوارہ بن جائے گا. ارے ایک بزرگ کے پاس اسی طرح سے شکایت لائی. ایک عورت نے کہا حضرت میرا شوہر بڑا ظالم ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے. ہنسنے کے لیے نہیں ہے نا، سیکھنے کے لیے. یہ آپ کا مائنڈ فیئر کرنے کے لیے میں اپنے وشے پر پھر آ رہا ہوں. وہ بہت ظلم کرتا ہے. حضرت نے کہا اس کا علاج ہے. حضرت دو میں کروں گی. کہا تجھے شیر کے شریر کے اوپر جو اس کی گردن کا بھاگ ہے وہاں کے 3 بال لانے ہیں. شیر ساوج، اس کے بدن کے 3 بال، زندہ شیر کے اوپر کے زندہ بال 3 بال کھینچ سکتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا. اب اس نے رواج بنایا، عورت کمزور عورت ہے نا، اس نے رواج بنایا. روزانہ گوشت خریدتی، گوشت خرید کر کے یہ زو ہوتا ہے چڑیا گھر جہاں پر شیر وغیرہ پنجرے میں رکھے جاتے، وہاں پر جاتی، تھوڑا گوشت شیر کو ڈالتی، شیر کھاتا. دھیرے دھیرے اس نے معمول اور بڑھا دیا، شیر کھاتا رہتا. دھیرے دھیرے اس نے شیر کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. ایک ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں میں، ٹریٹمنٹ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے نا. کئی ساروں کی شادیاں ہوئی، اس کی آواز بھی آپ کو نہیں آئی ہوگی کہ اس کے گھر میں جھگڑا الحمدللہ نہیں ہوتے. شیر کے اوپر اس نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. ہاتھ پھیرتی تو شیر اس کو کچھ نہیں بولتا کہ تعلق اور لگاؤ ہو چکا تھا. شیر بالکل اس سے مانوس ہو چکا تھا. اب روزانہ ایک دن اس عورت نے اس کے 3 بال کھینچ کر کے نکال لیے. شیر کچھ نہیں بولا، شیر کچھ بھی نہیں بولا، بالکل سکون سے بیٹھا رہا. لا کر کے پیر صاحب کو پیش کر دیے. پیر صاحب ہنسنے لگے. اے بھلی عورت، اگر تو شیر جیسے درندے جانور کو کنٹرول کر سکتی ہے تو ایک مرد کو کنٹرول نہیں کر سکتی. بس یہی پیار کا انداز تو نے اپنے شوہر کے ساتھ رکھا ہوتا تو وہ تجھ پر وار نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. وہ پنجرے میں بند نہیں ہے، تیرے سامنے ہے، وہ تجھے لے کر کے آیا ہے. ذرا تجھ سے محبت کا ویوہار کر دیتی تو تیرا بھی کام بن جائے گا. بس یہ بات ضرور ماحول ایسا بنایا جائے. مرد حضرات ایسا سوچے کہ ہمیں مارنے دھاڑنے کے لیے نہیں دی گئی. عورت ایسا سوچے کہ مجھے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. بس تو پھر ماحول بن جائے گا اور پھر زندگیاں چلتی رہیں گی. کسی کو سنت مصطفیٰ سے نفرت نہیں ہوگی، بلکہ سنت مصطفیٰ کا جو پیغام ہے نا کہ اس سے برکتیں آتی ہیں، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اس سے خوشبوئیں پھیلنا شروع ہوتی، وہ ساری چیزیں آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے اور آپ کو پرانے دور یاد آنے شروع ہو جائیں گے. بس اپنا خیال بدلیں، اپنا وچار بدلیں. رب عز و جل پروردگار عالم جو ہمارا خالق ہے اسے حی قیوم کہا جاتا ہے. ابدی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کی بارگاہ سے اپنا کانٹیکٹ جوڑیں اور اپنا تعلق جوڑیں. پھر اپنے آپ کو اس بارگاہ میں لے جائیں، عاجزی کریں، انکساری کریں. گناہ ہو چکا ہے تو توبہ کریں. مخلوق کے حق چھین لیے ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں کہ رب عز و جل اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حق معاف نہیں کیا کرتا. اپنی سوچوں کے اندر، اپنی فکروں کے اندر بدلاؤ لائیں، تبدیلیاں لائیں تو انشاءاللہ جینے کے اندر مزہ آئے گا. زندگیاں جس سے آج ہم کنٹار
جاتے ہیں اور خودکشی کرنے کا ہمیں من کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں ایسا من کرے گا ہاں ہاں مولا اور زندگی دے، تیری بندگی اور کرتا چلا جاؤں اور راتیں بڑھاتا جا، میں تیری بندگی اور کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ طریقہ اسلام کی اتحاد کے اندر آپ دیکھیں تو صرف مرد ہی نہیں عورتوں کے اندر بھی پایا گیا ہے، عورتوں کے اندر۔ آج میری بہن 5 وقت کی نماز ایک وقت کی بھی نہیں، جمعہ کے دن بھی نہیں مصلی بچھاتی۔ وہ جہالت والا سمے تھا، اگنانتا کا دور تھا، وہاں پر عورتوں کو ناپاک جانور سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، عورتوں کو شرم اور حیا ختم ہو چکی ہے، نماز کی آپ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ مرد بیچارہ کبھی کبھار چلا گیا، اچھی بات تو ہے نہیں، روزانہ جانا چاہیے، ہر وقت جانا چاہیے، اور عورتوں کو تو کبھی کبھار کا بھی موقع نہ سے اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضرت رابعہ بصریہ، پتہ ہے آپ کی زندگی کا کیا معمول تھا؟ پر ڈے، روزانہ، ویکلی نہیں، منتھلی نہیں، روزانہ کا معمول تھا۔ جب رات ہوتی نا، رات سب سو جاتے، رابعہ بصریہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ جاتی، 2 رکعت نہیں، اپنے نفس سے بات کرتی، اے میرے نفس، اے رابعہ سن ذرا، ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے، شکیتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ زندگی کی آخری، عورت سوچ رہی ہے، ذرا سوچے، مرد ہے یہاں، ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو، اس کے بعد تیری زندگی میں کبھی کوئی رات نہ آئے۔ اے رابعہ اٹھ جا، کھڑی ہو جا، مصلی کے اوپر کھڑی ہو کر کے رب کی بندگی شروع کر دے۔ پوری رات، پر ڈے پوری رات کھڑی ہو کر کے رب کی بندگی کرتی، پھر رات ختم ہو جاتی، صبح طلوع ہو جاتی، پھر اپنے نفس سے بات کرتی، اے میرے نفس، اے رابعہ، رات تو نے بڑی عبادتوں کے اندر گزار دی، وہ تیری رات تو گزر گئی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے، لیکن دیکھ، یاد رکھ، یہ دن طلوع ہو چکا ہے، شکیتا ہے کہ یہ تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے تجھے آج ہی موت آ جائے اور کل تیرے لیے سورج طلوع نہ ہو۔ اے رابعہ، دن کو بھی بندگی میں ڈال دے، عبادتوں میں گزار دے۔ حضرت رابعہ رات کا اجاگرا ہے، رات کو جاگی ہوئی، ڈانڈیا راز کے اندر نہیں، گربے کھیلنے کے اندر نہیں، محفل کے اندر ڈانس کرنے کے اندر نہیں، رب کی بندگی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، یہ تسبیحات پڑھنے کے اندر، قیام و قعود کے اندر، سجود کے اندر گزارتے ہوئے پوری رات پاس کی ہے۔ وہ رابعہ بصریہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے، مکروہ وقتوں کو چھوڑ کر کے، وہ رب کی بارگاہ میں لو لگا کر کے پوری زندگی، صرف 2-5 سال تک نہیں، یہ کتابوں نے لکھا ہے 50 سال تک رابعہ بصریہ راتوں کو جاگتی، دن کو رب کی بندگی کرتی، اور اس طرح سے انہوں نے زندگی ختم کر دی۔ یہ اسلام کی شہزادیاں، یہ اسلام کو سمجھنے والی عورتیں، یہ ماں ہیں جن کی گودوں سے ہیرے جنم لیتے ہیں، یہ مائیں جن کی گودوں سے نمونے نکلا کرتے ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جن کی گودوں سے نمونے نکلے ہیں تو انہوں نے اسلام کا نام اونچا کیا ہے۔ آج اسلام بدنام ہے، مسلمان بدنام ہے، تو اور میں گالیوں سے یاد کیے جاتے ہیں، برے القاب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، سبب میں ہی ہوں اور تو ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ لوگ بعد میں جنم لیتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کی کیا ویلیوشن ہے۔ تیری عزتیں بڑی تھی، تیرے مان سلمان بڑے تھے، تجھے عزتوں کی مسندوں پر بٹھایا گیا تھا، تجھے مان لیا گیا تھا، لیکن تو نے مان سلمان کو پسند نہیں کیا۔ تیری سوچوں کے اندر اسلام نہیں، تیری فکروں کے اندر اسلام نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت علامہ جلال الدین رومی نے جو لکھا ہے وہ میں بیان کرنے لگا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر جنہوں نے عبادات، ریاضات، مجاہدات کے اندر زندگی گزاری۔ حضرت غریب نواز کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء دہلی والے ہیں نا، ان کے پیر صاحب فرید الدین گنج شکر، ایسے نہیں بنا کرتے۔ دیکھیں ذرا، عبادت و ریاضت کے اندر زندگی گزاری، خدا سے کنیکشن کتنا مضبوط ہے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ سخت پیاس لگی، بھوک نہیں پیاس،
پیاس کب لگا کرتی پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا نہیں ہے. ہم تو اگر 2-3 ڈول کھا لیں پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں 2-5 گلاس پانی پینے پڑیں گے. کیا جگنی کھادی سے نیٹ لے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جنگل کے اندر ہے, ریاضت کر رہے, پانی ڈھونڈنے کے لیے کنویں کے قریب گئے. جب کنویں میں جھانک کر کے دیکھا تو پانی بہت اونڈا تھا, بہت گہرائی کے اندر, ڈیپ کے اندر پانی تھا. حضرت فرید الدین گنج شکر نے سوچا کہ اب کوئی آئے گا, ڈول لائے گا, رسی لائے گا, تو میں اس سے پانی کھینچوں گا پھر پیوں گا. پھر لگ گئے عبادت میں, اللہ ہو سر پہ ہو لگاتے تسبیحات پڑھتے وقت گزارنے لگے. اتنے میں جانور ہرن کا ایک گروپ ٹولہ آیا اور وہ کنویں کے قریب آیا. حضرت فرید الدین گنج شکر دیکھ رہے ہیں کہ پانی تو نیچے ہے, اب یہ جانور آ کر کے اس کے اندر کیسے پیے گا. لیکن ادبھت نظارہ, اچانک حضرت فرید کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جب ہرن اس کنویں کے قریب آ کر کے جب جھانکا تو رب کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پانی جو ڈیپ میں گہرائی میں تھا وہ کنویں میں اوپر پانی آ گیا. ہرن پھیل گئے, کنویں کے قریب پانی آسانی سے پی لیا, پی کر کے چلے گئے. فرید الدین گنج شکر حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر صاحب قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اور مرید کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی خاطر کنویں کے قریب گئے. پانی ڈیپ میں گہرائی میں چلا گیا. ماجرا کیا ہے؟ حیران ہو گئے. ہمارے اندر اگر روزانہ کے ہم 500,000 کماتے ہوں اور کسی دن 200-500 کم ہو جائے وہ کہ کری دی دھلا کے, ہے نا, یہ ہماری سوچیں ہیں. حضرت فرید الدین گنج شکر نے یہ تو نہیں سوچا, سوچ رہی ماجرا کیا ہے, میں جاؤں پانی گہرے میں چلا جائے, یہ جانور آئے تو پانی اونچا چلا آئے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, رب کہتا ہے ہم نے انسان کو بڑی عظمتوں والا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, رب نے قسم کھا کے فرمایا ہے. سورہ 3 پڑھے تو اس کے اندر یہ مضمون ہے کہ ہاں ہم نے انسان کو حسین صورت کے اندر بنایا ہے, مخلوقات کا سردار اسے بنایا ہے. ہم نے کسی مقصد عظیم کی خاطر انسان کو بنایا ہے. 18,000 مخلوقات کا بادشاہ انسان کو کہا جاتا ہے. فرید الدین گنج شکر سوچتے ہیں واجب وجہ کیا ہے, مولا کیا بات ہے. اپنے رب سے بات شروع, پروردگار بات کیا ہے, مولا بات کیا ہے. آپ کو یہ آخری بات ہے میری, یہ بات کو دماغ کے اندر بٹھا لینی ہے نا, بھولنا نہیں ہے. یہ جو جواب رب سے ملے گا. بات کون کر رہے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر. مولا ماجرا کیا ہے؟ جانور آئے تو ان کے لیے پانی اوپر آئے. فرید تیرا ہے, تیرے ذکر میں زندگیاں ختم کرنے والا, تیری یادوں میں مصروف اور مصروف رہنے والا, تیری یادوں میں ڈوب جانے والا. فرید آئے تو پانی نیچا چلا جائے. مولا بات کیا ہے؟